اگر میرے کسی بھائی کو، بہن کو، بیٹے یا بیٹی کو، کسی بزرگ کو اپنی زندگی میں تقدیر سے شکوہ ہے تو اصلاح کر لے، کیونکہ حواس خمسہ صحیح کام کرتے ہوں تو انسان کو ایک ہی سفر کافی ہوتا ہے اور ایک ہی ملاقات کافی ہوتی ہے۔ آپ بازار میں آم خریدنے جاتے ہیں تو کوئی 10 چکر نہیں لگاتے، دیکھا، نظر ڈالی، جو اچھے لگے لے لیے، خرید لیے اور گھر آ گئے۔ اس دنیا میں میرا اور آپ کا یہ پہلا اور آخری سفر ہے، آخری اور پہلا گیڑا ہے، اس کے بعد دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ لہذا اگر آپ یا میں اس انتظار میں ہیں کہ کوئی 50-60 سال اور ملیں گے، پھر سنیں گے، پھر سوچیں گے، پھر سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے اور پھر دل کیا تو خود کو بدلیں گے، نہیں تو جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دیں، یہ سوچ ختم کریں۔ عقل مند بندے کے لیے ایک ملاقات، ایک دلیل اور بدلنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے، اور عبرت کے لیے، نشان عبرت بننے والے کی زندگی کی کوئی ایک کہانی ہی کافی ہوتی ہے۔ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اور آپ رہتے ہیں، ہم آج تک تقدیر کے بارے میں اپنا ذہن صاف نہیں کر سکتے، جو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر آج تک شکوہ ہی شکوہ ہے تو فوری طور پہ آپ کے دل و دماغ میں شکر آئے گا اور اللہ کے بارے میں ایک مثبت رائے قائم ہوگی۔ ہر بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ رب نے میرے مقدر ہی اچھے نہیں بنائے، پاکستان میں پیدا کر دی، میرے مقدر ہی اچھے نہیں ہیں، حالات سدھر ہی نہیں رہے۔ تو سنیے، اللہ کی انگنت لاتعداد مخلوقات ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ چھوٹی مقدر کی بات ہے۔ رب اگر چاہتا تو گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو کیا کر لیتا۔ سبح اسم ربک الاعلی، تیرا فرض بنتا ہے کہ جب رب نے ساری مخلوقات میں سے افضل اور اشرف بنایا ہے تو رب کا شکر ادا کر، تسبیح بیان کر، پاکیزگی بیان کر، شکر ادا کر، شکوے نہیں کر۔ لہذا بچوں سے لے کے بزرگوں تلک، مردوں سے لے کے عورتوں تلک، آج کی اس ملاقات کی وسعت سے عقیدے کا یہ اہم ترین مسئلہ کہ اللہ نے مقدر ہم سب کے اچھے بنائے ہیں اور اللہ کسی کے مقدر خراب نہیں کرتا۔ دوسری چیز، آئیے ذرا ملاقات کیجئے آج اپنی قسمت سے، اور انشاءاللہ ایک ہی ملاقات کافی ہے دل بدلنے۔ جب سے ہوش سنبھالا یہی سن رہے یار میرے نصیب بھی چنگے نہیں، قسمت بھی چنگی نہیں تو مقدر بھی پیڑے نے، لیکھاں چ میں ایک ٹوکے نا۔ کیوں بھائی؟ وہ میرے بڑے بھائی کی بیوی بڑی اچھی ہے، میری ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جناب فلاں کا معاملہ ایسے ہے، میرا نہیں ہے۔ اس کا ہوٹل بڑا چلتا ہے، میری طرف گاہک ہی نہیں ہے۔ ایک ہی ہے، کہیں دے جی اللہ دی وانڈی ٹھیک نہیں۔ سنیے، قسمت تقسیم سے ہے اور یہ بھی اللہ خود بناتے ہیں، اور اللہ کبھی کسی کی قسمت خراب کریں ایسے نہیں ہوتا۔ لہذا اصلاح فرمائیے، جملہ سنیے۔ پہلے انسان سے لے کے جتنی بھی دنیا آئی ہے، اللہ نے ہر امتی کے لیے کوئی نہ کوئی نبی چنا ہے۔ کسی کو جناب آدم علیہ السلام ملے، کسی کو نوح علیہ السلام ملے، چلتے چلتے کسی کو موسیٰ، کسی کو عیسیٰ علیہ السلام ملے۔ لیکن اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، فخر کیجئے، شکر کیجئے کہ اللہ نے جب آپ کے لیے اور میرے لیے کسی نبی کو چنا ہے تو ہماری قسمت میں خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔
یہ کوئی چھوٹی ناز کی بات ہے؟ اگر آپ نے یہاں اپنا ذہن نہ بدلا تو ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہے گا۔ اللہ نے مقدر بڑے باکمال بنائے کہ انسان بنایا، قسمت لاجواب بنائی کہ ہمارے حصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تیسری چیز ہے نصیبہ، یہ اللہ نہیں بنا کے دیتے، یہ بندے کو خود بنانا ہوتا ہے۔ لہذا کبھی شکوہ کرنا ہو تو نصیب کا کرنا، کبھی جھانکنا ہو گریبان میں تو نصیبے پہ جھانک کے رونا ہو تو اس پہ رونا، آنسو بہانے ہوں تو اس پہ بہانا۔ اللہ نے سب سے بہترین مخلوق بنا کے سب سے عظیم ہستی کا امتی بنا دیا اور ڈیوٹی لگائی کہ بندہ بن کے رہا جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، ایک جملہ ہی کافی ہے، جو کسی نے بڑھنا ہوا تھا ایک جملہ، اور کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اگر دنیا آپ کو چلتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے دیکھ کے اتنا کہہ دے کہ کسی چنگے ماں پیو دا پتر ہے تے تہاڈی تربیت لیے اس تو وڈی تعریف کوئی نہیں۔ یہ آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے کہ باپ قبروں میں ہے اور دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، تو یہ آپ کی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ آپ نے تربیت سیکھی ہے اور لی ہے۔ کچھ لوگ پالے گئے ہوتے ہیں، کچھ کی تربیت کی گئی ہوتی ہے، اور لب و لہجہ بتا دیتا ہے۔ ایک غلط ادائیگی کے اوپر لوگ چھچورا کہہ دیں یا آپ کے ابو امی کو گالی دے دیں، قصور نہ قرآن کا ہے، نہ رحمان کا ہے، نہ وحی کا ہے، نہ قسمت کا ہے، نہ مقدر کا ہے، قصور نصیبے کا ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کی عدم موجودگی میں انہیں دعا دلوانے یا داد دینے کی بجائے ان کو گالی دلوائی ہے۔ تو ذرا سوچ، بدل سکتا ہے تو آج خود کو بدل، اور اگر گالی دینی ہے تو جس نے گالی نکالی ہے اس کو نہیں دے، اپنے نصیبے کے اوپر بیٹھ کے ذرا سوچ کے غلطی کہاں ہوئی۔ حضرات ہم سب نصیب کے مارے ہوئے ہیں، مقدر اور حالات کے نہیں۔ نصیب کیا ہے؟ آغاز کروں گا آج کی اس ملاقات میں۔ نصیبے خود بنانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو علم ہے جب جناب بلال کو بیچا گیا تو چھوٹے سے بچے تھے، گلے میں رسی ڈالی گئی، حبشہ سے انسانی سمگلروں نے اٹھایا اور بالکل جدہ کے سامنے سمندر کے دوسری طرف ہے یہ ملک، وہاں کشتیوں میں ڈال کے جدہ لائے، جدے سے مکہ، مکہ میں لا کے بیچ دیا، اور جس نے خریدا اس کا نام امیہ ہے۔ یہاں تک آپ کہیں گے کہ بچے کا مقدر کیا ہے، قسمت کیا ہے؟ بظاہر بیچا گیا ہے، غلام بنایا گیا ہے، پورا حبشہ پڑا تھا۔ یہ اوپر والا جانتا ہے کہ وقتی طور پہ جو چیز لوگوں کو بری لگ رہی ہے، میں اسے جب بدلوں گا تو پتا چلے گا۔ اگر یہ اٹھائے نہ جاتے، بیچے نہ جاتے، مکہ میں لائے نہ جاتے، رب بندوبست نہ کرتا، امیہ کی غلامی نہ کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہ ہوتی، آج ان کا یہاں ذکر بھی نہ ہوتا۔ حبشہ میں تو بڑی دنیا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں سمگلنگ لکھوا دی، قسمت میں مکہ شہر لکھوا دیا، اور جب میرے محبوب سے پہلی ملاقات ہوئی کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ او غلاموں، انسانوں، بادشاہ بننا چاہتے ہو، غلامی سے نکلنا چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، یہ جو بیت اللہ میں 360 جعلی خدا اور الہ بن کے بیٹھے ہیں، ان کا انکار کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کر دو، تمہارے نصیبے میں عرب و عجم کی جو ہے وہ حکمرانی آ جائے گی۔ اپنے نصیب اچھے کر لو، نصیب اچھے کر لو۔ یا ایھا الناس، جہاں بھی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الناس، وہیں پہ انسانوں کو اپنے نصیب سدھارنے کی دعوت دی گئی۔ اور نصیب، اس نوجوان نے کلمہ پڑھ کے آگے بڑھ کے امیہ کو چھوڑ کے ظلم سہ کے سینے پہ پتھر رکھوا کے
آگ کے کوئلوں پہ لیٹ کے لوگوں سے دشمنی مول لے کے پھر جو ہے ساتھ دیا ہے. رب نے بھی زمین سے آسمانوں پہ بلا کے محبوب کو جنتوں میں ان کے چلنے کی آواز سنا کے بتایا ہے یوں بنتے ہیں نصیبے کہ چلو زمین پہ اور قدموں کی لوری رب جنت کی حوروں کی لوری بنا ڈالے قدموں کی چاپ. پلیٹ میں رکھ کے نصیب نہیں ملتے, پلیٹ میں رکھ کے نصیبیں نہیں ملا کرتے. کھانا کھا لیا جے مبارک ہوئے جے کھانا دیندے نا بعد تو گیٹ دے اتنے ہی للا للا پی جاندی ہے. لکھ سمجھایا گیا ہوئے کہ سب نو ملے گا پر ہیڈ بنایا ہے تے وافر بنیا ہے پھر بھی اسی کھون نو پینے ہیں. یہاں نصیب چھینے جاتے ہیں. جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے یہ مینا اسی کی ہے, یہ شاپر اسی کا ہے, یہ حلوہ اسی کا ہے, یہ جلوہ اسی کا ہے, بھاگ بھاگ کے لیں گے. اور اگر بات ہو جائے نماز کی, روزے کی, حج کی, زکوٰۃ کی, دین کی, شریعت کی, پھر بندہ کہہ چھڑتا جی ایڈی گل ہوندی اللہ نے میرے مقدراں چ لکھیا ہوندا میں نمازی ہونا جاندا. مقدر میں لکھا ہے, ٹائم دیا ہے, تقسیم کی ہے, فجر زور اثر مغرب عشاء بنائی ہے, مؤذن اذان کہتا ہے, تجھ کو بلاتا ہے, با ادب با نصیب ملاقات کرنے کے لیے آ گیا تو تو با ادب ہے, اور جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے. جو سن کے بیٹھا رہا بے ادب ہے, بے نصیب ہے. لہذا نصیبے کو رو, قسمت یا مقدر کو برا نہ کہے. عقیدہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ آئیے ایک ملاقات کرواؤں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. گدی ہے اپنی, مجوسی ہیں, زرتشت ہے, آگ کے پجاری ہیں, علاقہ سارا وہی ہے, اپنا خاندان متولی ہے, آگ جلانا ذمہ داری ہے. مقدر اور قسمت اللہ نے دل میں بات ڈالی. پتہ کر کے جو تو آگ جلا رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے. دل میں بات ڈالنا اللہ کا کام ہے, فالو کرنا, پیچھے چلنا آپ کی ذمہ داری ہے. نصیب خود بنانے. یہ چلا, پتا چلا جی آج آتش کدا نہیں جلا, بچہ کہاں چلا گیا, ریسرچ کرنے گیا ہے, یہودیوں کو ملا ہے, ان سے پوچھ رہا ہے سچ کہاں ملے گا. کہا اگر سچ لینا ہے تو وہ کھجوروں والی سرزمین پہ چلا ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے. آج ابو کو چھوڑ کے, امی کو چھوڑ کے, بہن بھائیوں کا پیار, ماں کی ممتا, باپ کی شفقت چھوڑ کے, محلے علاقے کے لوگوں دوستوں کے یارانے چھوڑ کے, اور وہ آتش کدا چھوڑ کے, یہ چلتے ہوئے یہودیوں کو مل کے ریسرچ کرتے ہوئے راہبوں کو ملا, انہوں نے بیچا, غلام بن گیا, نوکر بن کر کے قافلوں میں روانہ ہو کر کے مدینہ پہنچ گیا ہے. ابھی تلک شکوہ نہیں ہے کہ میری قسمت خراب ہے یا میرا مقدر خراب ہے. نصیبے کی تلاش ہے. نصیب محنت کرنے والوں کو ملتے ہیں. کی خیال ہے؟ تسی ایتھے بہ کے 100 دفعہ کیتی جاؤ خاں یا گن یا گن یا گن, یہ پھڑنی پیندی ہے, یہ چکنی پیندی ہے, بھار سہنا پیندا ہے. کھالے دے کنارے بہ کے کہی جاؤ یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ, ادھر آؤ ادھر آؤ, یا میاں یا میاں یا میاں یا آبو یا آبو یا آبو. حافظ آباد دیاں 4-5 نہراں دے ادھ چ بہ کے کہی جاؤ پانی 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 پانی, آ پانی جا پانی. کڈو تسبیحاں. سر جی اگے کر کے کوئی گلاس بھرنا پینا ہے, کوئی بک بھرنا پینا ہے, کوئی اگے بڑھانا پینا ہے, چلو چکنا پینا ہے, واپس لے آنا پینا ہے, منہ دے قریب کر کے لانا پینا ہے, منہ اگے کر کے ہونٹ کھولنے نے, پھر پانی دے گھٹ نے اندر جانا ہے تے نصیب نے دسنا ہے کہ میں ہے گا. مسلمان گھر میں بیٹھ کے مسلمان ہے, دکان پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی میری قسمت خراب, میرے مقدر خراب. نہ تیری قسمت خراب, نہ تیرا مقدر خراب, تیرے نصیبے خراب ہیں کہ تو نے لا الہ الا اللہ کے ہوتے ہوئے, قرآن کے ہوتے ہوئے بھی, رب کا در ہوتے ہوئے بھی در در پہ دھکے کھائے ہیں. کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ اے بد نصیبی تو نہیں کیتے کہ رب کل نو پوچھ لے. سر جی اگر میں بات کر رہا ہوں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں, مٹ کے فخر نہیں کر رہا. میری زندگی کا سارا بچپن جو ہے وہ درباروں پہ گزرا ہے. 1.25 لاکھ ظاہری, 1.25 لاکھ باطنی, اچ گیلانی اچ بخاری, اہل سنت اہل تشیع, درمیان میں جو ہے وہ دیوبندی, ددیال دیوبندی خنگاہ شریف سے, ننیال جو ہیں وہ بریلوی یار بیلی اہل تشیع, ان میں بیٹھ کے انہی کے اندر رہ کے آخر
توفیق اللہ دیتا ہے، مانگنی خود پڑتی ہے۔ یار یہ جڑے تھے چھوٹے چھوٹے کام لئی آن کے اللہ دا رزق چک کے لوکاں تے ایداں سٹ دینا، تو میری تو محبوب عزت سے بٹھا کے کھلاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مانگت بنو، ایک پھینکا جائے، زمین پہ کھانے والی چیز رزق کو گرایا جائے، اٹھایا جائے۔ پہلا سوال تھا، آپ نے بھی کبھی سوچا ہے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی؟ خیر، اپنے سے سوال کیجئے سلمان کے ساتھ کیا ہوا؟ چلے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، آج بن گئے، بڑا غلامی ملی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے 3 نشانیاں دیکھنے کے بعد پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے خوش نصیبی، ایک ملاقات حضور سے کر کے کیا بن گئے؟ سلمان من اہل البیت۔ سلمان مدینے میں تیرا کوئی گھر نہیں، گھر والا نہیں، تو چھوڑ کے بک کے آیا ہے، جن کے لیے آیا ہے، جس رب نے چلایا ہے اس نے تیرے مقدر اور قسمت میں اسلام لکھا ہے، لیکن جو تو نے محنت کی ہے یہ تیری خوش نصیبی ہے، ہم تمہیں اپنے گھر کا فرد قرار دیتے ہیں۔ آگے چلیے، تیسری مثال عقیدے میں، یہودی ہے مدینے کا، بگڑا ہوا بیٹا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی آتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی ملتا ہے۔ خبر ملی بچہ بیمار ہو گیا ہے، بیٹو سننا ذرا، بڑے بھی سنے آجے، محبوب کو پتا چلا بیمار ہو گیا ہے۔ اسی گھر بہ کے اگر سوچی یہ بچہ تے یہودیاں دا کی کرنا، جا کے کی کہاں گے؟ ساڈے تے ایتھے کسے نال والی مسجد دا مولوی بیمار ہو جائے نا تے کہی دا ہے دعا کرو جلدی مکے، فتنہ لوے دی ٹکٹ کٹی جاوے، تھوڑا سا بیمار ہو جائے، کوئی اپریٹ ہو جائے، ہم اس کی ٹکٹ کٹوا دیتے ہیں، ویزے لگوا دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ کے بھی تو دعا کر سکتے تھے نا، کون سی دعا؟ اللہ آ دے دے، آ دے دے، آ دے دے، آ دے دے، کی بھی ہے آپ نے۔ لیکن آج کیا ہوا ہے؟ گھر چلے گئے، محنت کرنی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، دعوت دینی پڑتی ہے، ملنا پڑتا ہے، امید رکھنی پڑتی ہے، بچے کو ملے، اور بچے کو مل کے میرے محبوب نے کہا یا غلام، یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ یار جان تے ڈیاں ہیں، جاندیاں جاندیاں کلمہ ہی پڑھ چھڑ، تیرے رب نصیب بدلے۔ ایک ملاقات کافی ہے، میرے محبوب نے اس سے کوئی دوسری ملاقات نہیں کی۔ بچے نے ایداں سرانے پیو بیٹھا سی تے اٹھا کر کے نا پیو ول ویکھ کے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ ابو مرن تے میں لگا ہی ہیں، چہرہ بھی سوالی ہے، نظریں بھی سوالی ہیں، جس ناؤ پہ بیٹھے ہیں وہ ڈوبنے والی ہے، سانس ڈوب رہی ہے، اور گھر میں ابو کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کو ایک کہہ دے، اسلام قبول کر لے۔ میں بڑا رشک جن لوگوں پہ کرتا ہوں ان میں سے اس یہودی پہ بھی رشک کرتا ہوں، یہ جملہ کٹ کے جتھے مرضی بھیجنا جے بھیجیا جے، میں واقعی رشک کرنا۔ کیا باپ تھا، یہودی تھا، مگر بیٹے کو کہتا ہے ہندے اسی تے اسی کہنا ہوں اے بھابیاں دا مولوی ہے، دیوبندیاں دا ہے، بریلویاں دا ہے، شیعیاں دا ہے، فلانیاں دا ہے، اے ساڈے گھر آیا بس پت ٹھیک ہے تیمارداری کرنا ہے، اس حد تک اپنا نہیں مسلک چھڈی دا، جم کے رہ، ڈٹ کے رہ۔ یہودی ہو کے بیٹے کو کہتا ہے اتی ابل قاسم، بیٹے آج اپنے باپ کو نہیں دیکھ، قاسم کے ابو چل کے آئے ہیں، یہ روز روز نہیں کسی کے گھر آتے۔ اسی کی موضوع رکھے ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ محبوب آ گئے نا تو انہوں نے کیا پیا، غیر اللہ نو سجدہ چھڈ دو، مرحبا مرحبا کہنے والے ان کے بھی خلاف ہو جائیں گے، یہ بات یاد رکھنا، ان کے بھی خلاف ہو جائیں گے۔ مگر باپ بیٹے سے کہتا ہے خوش نصیبی اتے ابل قاسم، بیٹے نے باپ کو جب سنا میرے ابو جان کہہ رہے ہیں
मोहम्मद रसूल सल्लम की बात को मान, और उन्होंने माना। इधर कलमा पड़ा है, इधर कलमा पड़ा है, अल्लाह अकबर। उधर मेरे महबूब कहते हैं इसके कफन दफन का एहतमाम करो, इन्नहु माता मुस्लिमा, ये बेटा मुसलमान होके, अल्लाह की मान करके, ये पैगंबर की मान के, ये खुश नसीबी से इस दुनिया से रुखसत हो रहा है यहूदी के घर, है यहूदी का बच्चा। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, और खात्मे के ऊपर आके नसीबे बदलने के लिए एक मुलाकात उसके लिए काफी हुई, और इस दुनिया से गया तो मेरे महबूब की तस्दीक के साथ गया। दोस्तों, आपके और मेरे घर महबूब आए हुए हैं, आपके और मेरे घर तशरीफ लाए हुए हैं। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है, मन काना फी बैतिही हादल किताब, लोगों ये जामे तिरमिज़ी, सुनन तिरमिज़ी, जिस भी इंसान के घर में, जिस मोहल्ले में, जिस एरिए में, जिस इलाके में यह किताब पड़ी है, मत समझे कि वो कोई और बोल रहा है, उसके घर में पैगंबर खुद गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबी कहते हैं तो माना क्या होता है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, सुन के अनसुनी कर देना ये तेरा मेरा वतीरा ठहरा, बदकिस्मती ना कहे, मुकद्दर की खराबी मत गिन। रब ने इंसान बनाया, साहिब शऊर बनाया, अकल वाला बनाया, ये मुकद्दर बनाया, और किस्मत ये बनाई कि नबी आखिरुज़्ज़मा का उम्मती बनाया, और नसीबे पे बदनसीबी ठहरी कि घर में पैगंबर बोल रहा है और उसके मद्दे मुकाबिल मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं। बोलने दे जी, इनको हमने कौन सी मान लेनी है। आज फैसला करके उठें कि मेरे रब ने मेरे मुकद्दर अच्छे बनाए, किस्मत अच्छी बनाई, मुझे अपने नसीब अच्छे बनाने हैं, और नसीब के अच्छे बनाने के लिए, खसारे से निकलने के लिए आपको सबसे पहले अपने अकीदे और ईमान के ऊपर टर्न लेना होगा। अगर आपके पास तौहीद खालिस है, कोई दुनिया का मसलक है, आपको मुबारक हो, इंशाअल्लाह आप जन्नती हैं। अल्लाह ने नाम नहीं पूछने, नाम क्या था, पेशा नहीं पूछना, तू कम्मी से कि चौधरी से, अल्लाह ने नहीं पूछना। एलानिया कहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। एलानिया बोला है, मन आमिल अमला, लोगों जिसने भी अमल किया, जिसने भी पुकारा, जैसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, मस्जिद में आके चौधरी कहे तो फिर ही अल्लाह सुनता है। अल्लाह कहता मैं सारियां दी सुनना, जिन्हें भी मेरी तारीफ की थी, जिन्हें ना लिया, जिन्हें मैनू सद मारी, जिसने आवाज दी, जिसने पुकारा, जिसने बुलाया, मैं सुन नहीं रहा, मैंने सुन लिया है। जिसने अमल किया, तैयारी की, अकीदा खालिस रखा, मैं उसका कदरदान हूं, कदरदान बन के दिखाऊंगा। आइए अपनी कदरदानी कीजिए, नसीब अच्छे कीजिए। तौहीद के बगैर कोई चारा नहीं। आप चौधरी हैं तब भी, नवाब हैं तो फिर भी, छोटी मोटी जनाब हैं तो फिर भी, मोहब्बत कीजिए अपने आप से, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। जो इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं ना करता, यकीन कीजिए उसकी कोई दूसरा भी इज्जत करने वाला नहीं होता। अगर आपकी और मेरी डिग्री जाली हो, 2 नंबर हो, पांव अंदर से तो कांपते हैं, जमीर को तो पता होता है कि यह काम सही नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरे साथ मामला 2 नंबर है, मेरा बना हुआ लाइसेंस ठीक नहीं है। अल्लाह से भी कुछ छुपा सकेंगे? तौहीद खालिस लेकर के जाइए, भले अबू जहल का बेटा इकरमा भी क्यों ना हो, वो समंदर के अंदर से भी मुड़ के आ जाए, मेरा रब उसे भी रंग लगा देता है, कबूल कर लेता है, क्योंकि उसने नसीबे के लिए कुछ किया है। यहां मेरा हक बनता है कि पढ़ूं, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो। ये दरिया में उतर गया, कश्तियां ले गया, भागा, कल में आज फतह हुई है, कहां चला गया है? समंदर में, 45-50 किलोमीटर दूर। और कश्ती के मल्लाह को कहता है, चप्पू जोरदा मार। जब फंसी ना कश्ती भंवर में, पूछा यहां किसको पुकारें, किसे बुलाएं?
کہا لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، حبل بھی ہے، ود بھی ہے، سوا بھی ہے، یغوث بھی ہے، نصر بھی ہے، نائلہ بھی ہے، 360 مکے والے بلاؤ۔ ملا بولا، کہا ان کا نیٹ ورک یہاں سگنل نہیں اٹھاتا، انہوں دی سم نہیں چل دی۔ ملا صاحب کداں بچی دا ہے؟ ایتھے کون چکدا ہے سگنل؟ کون سنتا ہے؟ کہا وہ اللہ جس کے آسمان ہیں، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، بھمر سے اگر کشتی نکالے تو رب نکالتا ہے۔ کہا پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ اتنا سوچا ہے صرف ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے، ہم اتنا بھی نہیں سوچ سکتے۔ یہودی نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا، بیٹا حضور کی مان میری نہیں، ہم اتنی بھی اپنے بچوں کو نہیں اجازت دے سکتے کہ جو صحیح ہے، جو سچ ہے، جو وحی ہے، جو توحید خالص ہے، بیٹا لے لے، میرا کیا پتا ہے میں رہنا کہ نہیں رہنا، صدقہ جاریہ ہی بن جانا۔ اکرمہ لوٹا اور یہاں شاعر بولا، میں نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سیفٹی چاہتے ہو تو پورے پورے اسلام میں آ جاؤ، نصیب اچھے بناؤ۔ میں لاہور میں تھا تو بچوں کو لے کے گاڑی ابھی روانہ کی ہے، شروع کی ہے چلانی، پلے لیا ہے، تو پیچھے سے نا دیڑ دیڑ کی آوازیں ڈگی کے اوپر، تو میں پریشان ہوا، گاڑی روکی تو میرا بردر ان لا جو ہے نا وہ سائیڈ سے گھوم کے دوسری سائیڈ پہ آیا اور اپنی بہن سے کہتا ہے دروازہ کھول کے اب برقع تے اندر کر لے۔ ساری اندر تھی، برقع بھی اندر تھا، صرف اتنا سا حصہ باہر رہ گیا تھا۔ آپ یقین کریں اس نے نہیں دیکھا کہ بہن بھی پڑھی ہے، پروفیسر بھی پڑھے ہے، ڈاکٹر بھی ہے، فلان بھی ہے، بچے بھی پڑھے لکھے نے، تو میں انہوں نے کی پڑھانا ہے، مگر پڑھا رہا ہے۔ میں نے کہا اتنے سے کیا ہو جائے گا؟ کہندا جی اور کچھ نہ ہو تو ویکھن والے نو تو پیڑا لگو نا، جاندے نو کوئی مٹی لگے گی، کوئی کیچڑ لگے گا، پورے کا پورا اندر۔ مجھے قرآن کی آیت سمجھ آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جان بوجھ کے یا لاشعوری میں ادھورا دین نہیں، ادھورے نصیب نہیں، ادھوری قسمتیں نہیں، ادھورے مقدر نہیں، بننا ہے تو رب کا بن اور پورے کا پورا بن۔ یہ ہے تیرا میرا نصیبہ۔ انشاءاللہ آپ توحید کو اپنا لیں، نام پھر جیڑا مرضی رکھ لو۔ نان کے اللہ کا شکر ہے میرا ننیال سارا بریلوی ہے، ددیال دیوبندی ہے، یار بیلی اہل تشیع ہے، لیکن وہ میرا کیا کر لیں گے؟ میرا کوئی فائدہ کر سکتا ہے؟ قبر میں نے جانا ہے، انہوں نے مجھے دفنا کے لوٹ آنا ہے، کوئی روٹی کھائے گا، کوئی چاول کھائے گا، کوئی بوٹی کھائے گا، کوئی بریانی کھائے گا۔ رات کو قبرستان میں میرے ساتھ نہ میرا باپ ٹھہرے، نہ ماں ٹھہرے، نہ بیوی ٹھہرے، نہ بچے ٹھہرے، ہے کوئی رکنے والا یار بیلی، اوتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے، نہ کسی نے ذات پوچھنی ہے، نہ کوئی اور بات پوچھنی ہے۔ من ربک، مشکل میں مشکل کشائی کے لیے کس کو بلاتا تھا؟ سر جی چھڈو 2 منٹ لی، کیوں اللہ؟ جس کو مرضی بلا لیں، کوئی منع ہے؟ جی بلا جس کو بلانا ہے، لیکن پتہ کر محمد الرسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا میرے محبوب آئے۔ ایک بڑا خوبصورت تحفہ لے کے آئے کہ جب بھی دکھ ہو تو اللہ کے گھر جایا کرو، دکھ ہو تو اللہ کے بابیاں دی جدوں شوگر لو ہوئے تو کی فوری کہندے پوتی یا انسولین دے دو یا گولی دے دو یا کھو پینڈے کوئی کھانا دے دو۔ مشکل ہے تو کہاں جانا ہے؟ میرے جلال پور بھٹیاں میں لکھا ہوا بینر، پنڈی بھٹیاں میں لکھا ہوا بینر، فیصل آباد میں لگے ہوئے بینرز، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے 7 چل۔ اور وہاں جا کے کیا کہتا ہے؟ جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، سائیکل پہ جاتا ہے، پیر علی حجویری مشکل حل کر میری۔ رب کہتا ہے یار تو کتے پڑھ ہی لینو تھوڑا جہا، بابا جی نو پڑھ لیندے ہو۔ آپ کو پتا ہے بابا جی یکے بعد دیگرے انہوں نے 4 شادیاں کی تھیں بیٹے کی تلاش میں، اللہ بیٹا دے دے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4، مانگ مانگ کے تھک گئے، مولا کی مرضی ہے،
وہ بن مانگے کلی والے فقیروں کو دے دے. ہمیں مسیتے ماڑا جا پیچھے ویکھیا ماشاءاللہ کلیاں آباد نے. بادشاہوں کے گھر بڑے بڑے ڈیرے خالی ہیں, بنے ہوئے ہیں, سنگے مرمر لگے ہوئے ہیں, لیکن اوپر چلنے والا کوئی نہیں. مرضی مالک دی بن منگیاں دے دے, مرضی یہ مانگے بندہ تو لیٹ دے دے, اور اتنا لیٹ کرے کہ بندہ بوڑھا ہو جائے. رب حبلی من الصالحین وقت کا نبی 86 سال کہتا رہے, 86 سال. اللہ پھر لیٹ کر کے دے تے او دی مرضی بابے علی اجویری نو خالی ٹور دے. میریاں مرضیاں نے میں دواں یا نہ دواں, تیرا کام سی اپیل کرنا, اپیل کرنا, میری مرضی ہے, دوں یا نہ دوں, رب نے نہیں دیا. بابا جی کی کسی کتاب میں صرف شکوہ دکھا دیں کہ انہوں نے اللہ کا شکوہ کیا ہو کہ مولا اینیاں نو دتا ہی, کمیاں نو دتا ہی, ماڑیاں نو دتا ہی, تیرا ولی ہو کے, بزرگ ہو کے, یار ہو کے, دوست ہو کے, سجدے کرنے والا, مناجات, سب کچھ, اور مجھے ہی نہیں دیا. اللہ نے سبق دینا تھا کہ قوم جو اس دروازے پہ آئے بابا جی کی زندگی کو پڑھ لے, دینے والا اللہ ہے. پیر علی حجویری کے گھر میں بھی اگر بیٹا نہ ہونے دے تو مرضی اس کی ہے. اس رب دے در نو چھڈ کے میرے حضور سے بڑھ کے کسی پہ مشکلیں نہیں آئیں, لیکن 1.25 لاکھ بزرگ میرے محبوب سے پہلے گزرے ہیں, کسی کے ڈیرے پہ نہیں گئے. ایک ملاقات کر مسجد نبوی میں, ایک سجدہ کر, اللہ کی قسم تیری توحید کلیئر ہو جائے. اذا حزبہ امر فازع الی الصلاۃ, میرے پیغمبر کو جب جب بھی مشکل آئی, مسئلہ بنا, پیغمبر کہاں گئے؟ او ویریو کتھے گئے؟ ہاں جی, وضو کیتا تے مسیتے آئے تے قیام کیتا تے رکوع کیتے تے سجدے کیتے تے سجدے پہ کے کی آکھیا سبحان ربی الاعلی, اللہ جننے مرضی رتبے دے دے پر میری جبین آ زمین تے پئی عرشاں تے مکین تو ہے. میریاں ضرورتاں نو سمجھنا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیا بن گئے ہو بھائی, کیا بن گئے ہو؟ نصیبہ سمجھ. کہندا جی مینوں نہیں پتا میں کی بن گیا. کتھے رہندے ہو؟ کہندا جی کدی عرش تے رہیدا ہے. میں اوتھے گیا, اوتھے تے تسی نہیں سی کہندے, پھر کدی فرش تے آ جائیدا. کبھی تیرے گھر, کبھی میرے گھر, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اوے آ ایک رب دے در تے بہ جا, تینوں کتے نہ لنگنا پوے. توحید اپنائیے, یہ وہابیوں کا سامان نہیں ہے, یہ ہر انسان کے لیے ضروری چیز ہے, بیسک ہے. اگر آپ نے اپنی لائف میں اس کو انسٹال نہیں کیا, موبائل لے کے بیٹھے رہو, جب ایپا انسٹال نہیں کرو گے تو چلے گا کی؟ وجود تو اللہ نے دے دیا ہے, جسم دے دیا, آنکھ دے دی ہے, ڈیلا دے دیا ہے, اتنا قیمتی ہے کہ 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز ہے. دل کے اندر اللہ نے اتنی لمبی پائپ لائن بچھا دی ہے کہ دنیا کے 2.5 چکر کاٹ کے آ جاؤ, پھر جو ایک دفعہ دل پریس ہو دنیا میں اتنی دور یہ خون پہنچا دیتا ہے. شکر کر کہاں کہاں کرے گا, لیکن پھر لینے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ پیر علی اجویری سے بیٹا لینے, جنہوں میں خود نہیں دیتا. سر جی یہ کوئی توہین والی گل ہے؟ ساڈے کنے بزرگ نے جنہاں دے سر تے وال نہیں؟ مالک دی مرضی ہے نا. کنے لوگ نے جنہاں دے کان نے مگر سن نہیں سکتے؟ مرضی مالک کی. آنکھ کا ڈیلا ہے مگر دیکھ نہیں سکتے. آپ جانیے اور جان کے جیے کہ توحید کے بغیر گزارا نہیں. اس ملاقات نو کافی سمجھو تے اج تو ہی بدلو, پتہ نہیں کیڑے ویلے کتھے موت آ جائے. دوسری ضروری چیز, اللہ کی توحید ضروری ہے اور نبی کی وفا اور اتباع ضروری ہے, اور اس کے لیے بھی ایک ملاقات کافی ہے, بہتیاں نہیں. ملاقات کرواؤں ذرا, آئیے. میرے پیغمبر کا دشمن بن کے آیا, مخالف بن کے آیا, وہ یمن میں رات کے اندھیرے میں ان کی عبادت گاہ میں کسی نے جا کے پخانہ کر دیا, وڈی چھوٹی کرایا. انہیں غصہ چڑھا, ابرا لشکر لے کے نکلا, ہاتھی لے کے نکلا میرے رب نے, اب ابیلوں سے مروا ڈالا. لیکن عربی لوگ کیڑ بڑی رکھ دینے جی میں ایسی بڑی رکھی دی ہے, دشمنی 100 سال نہیں بھول دے سی. انہوں نے ساڈا نقصان کیتا سی, ڈبل کر کے بکھاؤنا ہے. انہوں نے 2 مارے سی, 4 مارنے نے. انہوں نے یہ کیتا سی اسی کر کے دینا ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے.
آج ایک بدو آیا ہے، تیار ہو کے آیا ہے، میرے پیغمبر کی مسجد میں آیا ہے، مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہیں. کیوں باجی پسروری نے کوئی ہاتھ لا کے ویکھے ہاں ذرا، وہ فوری گن اگے نہیں کرو، کدھر ہے پیچھے ہو. حضور کول پتا کداں دے گن مین سی، ماڑی جی گل ہوندی سی کہندی حضور اشارہ کرو میں گچی لا کے دھون ماراں پرے، میں دھون لا کے آؤ رکھاں. اچھا جی اب کیا کرنا ہے؟ آیا ہے، جانشین بیٹھے ہیں اور جان نثار بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، جو تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پانی وضو کا نہیں گرنے دیتے، وہ مہربان قدردان بیٹھے ہیں. انہیں کی کیتا آن کے سب دے سامنے توتی چک لئی. جا عرابیون فبال فی طائفۃ المسجد، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں میرے حضور کے ہاتھوں کی بنی ہوئی جینون مسجد نبوی میں سامنے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگی ہے. یہاں پتہ چلے گا وفا کا اور ادا کا، یہاں پتہ چلے گا نصیبے کا. آج تیاری کر کے آیا ہے، مار دیں گے نا زیادہ سے زیادہ، لیکن تاریخ میں نام لکھا جائے گا بدلہ لے کے گیا ہے. اور رات دے نیرے چ کر کے گیا سی، اسی دن دی روشنی چ سامنے. قربان جاؤں یہ ہوتے ہیں نصیبے. ایسا اخلاق اللہ دے دے چودھری کو، وڈیرے کو. میرے محبوب کے ساتھی بولے، اور پتہ ہے کیا بولے؟ کیا بولے؟ مہما. لفظ سنیے گا، مہما یہ مخفف ہے ماہازا کا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ رکو. میرے پیغمبر نے اسے نہیں روکا، فرمایا لا تظلموا علیہ مولا. اور میرے صحابہ، میرے ماننے والوں، میری تربیت میں پلنے والوں، میرے سے وفا کرنے والوں، لا تظلموا علیہ مولا. کسی پہ کسی کا پیشاب نہیں روکتے ہوتے. حضور اللہ کے گھر میں کر رہا ہے، مسجد نبوی میں کر رہا ہے، سامنے کر رہا ہے. فرمایا نہیں مت روکو، تسلی نال جدو کر لیا. ساڈے ایک بزرگ نے کہندے ہوندے نے کہ اگر اے کتے ساڈے کیتا ہوندا نا کسی نے آ کے مخالفہ دی مسیح تے، انہیں تو چھوٹا کیتا سی، اسی کٹ کٹ کے بڑا بھی کٹ چھڑنا سی. اور یہ حقیقت ہے، ہمارا مزاج اور وسیب ایسا ہے. ہم بڑے بے تحمل اور بڑے بے برداشت قسم کے لوگ ہیں. کوئی برداشت نہیں ہمارے اندر، مگر برداشت دیکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں، جن سے وفا کرنی ہے. اور کیوں کرنی ہے؟ صحابی چپ ہو گئے، اس نے پیشاب کر لیا. آپ نے اسے نہیں کہا ہوندا ساڈا علاقہ یار بس کر دو، تہاڈی مہربانی، محبت پوری جگہ آ جان گے لوکی. ایک دفعہ بات ہوتی ہے، غصہ نہ کیجئے گا، کافی انتظامات بہترین ہے، کھلی جگہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میڈیکلی بھی وہ نبی ہیں اور استاذ ہیں. پیشاب رکے گا، پریشر اچانک پمپ بھی چل رہا اور وال بند کر دیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ مائیں پیمپر بھی لگے اور بچے کا پیشاب لیک ہو گیا ہے تو کلین خراب ہو رہا ہے تو فوری چیخنا شروع کر دیں. نو 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 نو، بالکل نہیں، سے کچھ نہیں کہنا. میں نے دیکھا تھا، میں اپنے ددیال کے مدرسے میں پڑھ رہا تھا، ایک دوسرے مسلک کا بندہ آیا، نماز پڑھ بیٹھا. جیڑا او دے نال حشر کیتا سی وہ میری اج بھی اکھاں دے سامنے میں. اینے بوکے کڈ مسجد تو، صفاں تو فلان کر. لیکن وہ پیشاب بھی کر رہا ہے تو محبوب نے اسے نہیں کہا. ہم ہوتے تو کہتے اس کو چاٹ کے صاف کر. صحابہ کو کہا پانی لاؤ اس پہ بہا دو. مریدہ نے بھی نہیں آکھیا حضور پیشاب انہیں کیتا ہے، سزا سانو دین ڈے. اینو کہو. یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتا ہے ماننا. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. پانی لایا گیا، بہایا گیا. حضور نے محبتوں سے آ کے انہوں یہ نہیں آکھیا چل استنجا کر کے آ. سر جی سوچن دی گل ہے، پیشاب کر کے بیٹھا ہے، جا وٹوانی کر. میرے اصول میں، میری شریعت میں، اللہ کے گھر میں ایسے ہی بیٹھ گیا. بڑی محبتوں سے کہا یار پتہ کی ہے ویریا، اے نہ تیرا گھر ہے تے نہ میرا گھر ہے. اے جدا گھر ہے نا انہیں اس کام لیے نہیں بنایا. اے قرآن پڑھن لئی، عبادت کرن لئی، تلاوت کرن لئی، سجدے کرن لئی، نماز وہ تے تیاری کر کے آیا سی کٹ کھان نو، کام ہی ایسا سی. مگر او دی توقع دے خلاف میرے پیغمبر نے جو سبق پڑھایا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا.
جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. ایک ملاقات کافی ہے. مل کے چلا گیا. قوم نے کیا بچا ہے چودھری تو تاندا سے میں آ کرنا ہے تے او کرنا ہے, بس ٹھوس ہوگی. کہندا نہیں, جو میں کیا سی وہ میں کیتا ہے, سامنے کیتا ہے, علل اعلان کیتا ہے. ان کی عبادت گاہ میں بیٹھ کے, ان کے مریدوں کی ہوتے ہوئے, ان کے پیر کے ہوتے ہوئے میں نے یہ کر دکھایا ہے, پھر تو بچا ہے. کہندا یار انہیں مینوں کچھ آکھیا ہی نہیں. انہیں مریداں کو لتوایا ہے تو مریداں نے مننی ہے. میں تو نہیں ایداں دی کوئی ہستی ویکھی پی جدی انی مننی جاندی ہوئے تو منن والے ایداں دے ہون. تے انہیں مینوں بڑے ہی پیار نال آکھیا ہے تیرا بھی گھر نہیں تے میرا بھی, تے پورا قبیلہ ہی ٹور پیا بھی اسی انہوں ویکھنا ہے, اسی ویکھنا ہے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, روک سکتے ہو تو روکو, بارش کی ان پہلی بوندوں کو کچی مٹی تو مہکے گی, یہ اس کی مجبوری ہے. میں ددیال ننیال سسرال یارانے کو ایک لفظ کہتا ہوں, کدی رب دے راہ چ ڈک نہ پایا جے, نہیں تے رب اوتھے نسلاں نو تباہ کردا جتھے سوچ بھی کو نہیں سکدا. اج ابو جال دی نسل لبو, اکرما چو تو ملے گی تو باقیاں چو پتہ کرو. ابو لہب کی نسل ڈھونڈو, ماننے والوں میں تو ملے گی, دوسروں میں نہیں. قارون کا پتہ کر, حامان کا پتہ کر, فرعون کا پتہ کر, نمرود کا پتہ کر, ابرہ کا پتہ کر, نسلیں نہیں ملتی. تے جا بابے بلال دا پتہ کر, مکے دے اندر بھی بابے بلال نظر آئے گا. کی خیال ہے؟ باقی تو سارے نو انی پیاس لگی ہے بھاجی بار بار گیڑے دا کی مطلب ہے؟ ہاں جی, حضرات آپ سوچ نہیں سکتے میرے محبوب نے کتنی محبت سے دل جیتا ہے. اسے کہتے ہیں کردار کی تبلیغ. ہم گفتار کی کرتے ہیں. انہیں 7.5 گھنٹے گفتگو کی تھی, اگلے دن فیصلہ آباد پتہ لگا. میں کہ جی 7.5 گھنٹے کی کہندا رہا, کہندا جی سامنے والےاں دی منجی ٹھوکدا رہا. میں کہ جی ادارے کتنے سی, کہندے سی جی ادارے بھی انہاں دے اپنے ہی نے, اس وجہ تو کسی نے کچھ نہیں آکھیا. 7.5 گھنٹے انہیں گاہ لوائی ہے. کی کھٹیا؟ پیغمبر نے گالی نہیں دی, برا بولنے بھی نہیں دیا, روکنے بھی نہیں دیا. ایک ملاقات کردار سے کر کافی ہے. آئیں ذرا انہی کے امتی سے ملواتا ہوں. فیصل آباد سے آگے ایک علاقہ ہے ستیانہ. ستیانے دے کول ایک چک ہے, بابے سمسام دے چک دا کی نمبر ہے؟ نہیں میں پاجی نو پوچھان دیا تھا. 39 چک. اتھوں دا ایک منڈا اٹھیا, انہیں نعتاں شروع کیتیاں تے لکھدا سی قرآن و سنت چو. پاک و ہند بھی اکٹھے تھے, جلسوں میں مشاروں میں مسلمان ہندوؤں کے ہاں, ہندو مسلمانوں کے ہاں, سکھ اکٹھے ہو جاتے. وسیب جو ایک ہے, علاقہ جو ایک ہے, کہ تہاڈا پنڈت کی کہندا ہے اسی سنن آواں گے, ساڈے مولوی کی کہندے تسی سنیا جے, آئے ہوئے ہیں. اور ہندوؤں کی 4 نسلیں وہاں موجود ہیں. پتہ جی نا, بچیاں نے تو پڑھیا ہونا, وڈیاں نو شاید ویسے پتہ ہوئے, انہاں دے نال رہے ہیں آپاں. کیڑے کیڑے نے نہیں پتا. ہندو کی 4 ہماری طرح جی میں اسی رکھیا نا, چودھری رانے تے آ کمی, آ جٹ تے آ پٹی تے آ فلانے تے آ کمی. انہوں نے بھی اپنے 3 بڑے رکھے ہوئے ہیں, ایک کاروباری, ایک مال والے, ایک دین والے, ایک شودر بچارے جنہاں نو مسیتے نہیں آن دینا, اپنی عبادت گاہ نہیں آن دینا. خیر یہ جتنے بھی شودر تھے نا, یہ بعد میں جب انگریز آیا ہے تو کرسچین بن گئے تھے, اور ان کو سرکاری نوکری ملی تھی. تے انہوں نے بھی اوتھے ہی رکھیا بھی نالیاں ہی صاف کرنی ہے جے. وہ مڈگاڑ دیتا ہوندا سی نال ایک جھاڑو, تے چلو جی سرکاری نوکری ہے. انہوں نے بھی اپنا درجہ نہیں دیا, برابر کا نہیں کیا, ساتھ نہیں بیٹھنے دیا. زمین پہ بیٹھو, اس برتن میں پانی نہیں پینا, جس میں کوئی بڑا پی لے وہاں سے نہیں گزرنا, سایہ نہ پڑ جائے, کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دینا ہے, آواز نہیں سننی. حالات کے مارے ہوئے شودر بھی بیٹھے ہیں, کھیش بھی بیٹھے ہیں, چشتری بھی بیٹھے ہیں, ویش بھی بیٹھے ہیں, آئے ہوئے ہیں سارے, سکھ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. بابا جی سمسام ادو منڈے ہوندے سی, نوجوان سمسام رحمت اللہ علیہ نے وہ واقعہ دسیا کہ حضور نے دودھ آیا پیالہ,
تے پہلے سارے شاگرداں نو پیایا صفہ چ جنے بیٹھے سی تے اینڈ تے حضور نے آپ خود پیتا. یہ واقعہ تسی بابا جی سمسام دے ہی سنیا ہونا. اج بھاجی تو بھاویں سن لیا جے, بڑا سوہنا پڑھتے نے سناؤندے نے, ٹھیک ہے نا جی. تے ٹھٹھ بجدی ہے تے وہ کی ویلا ہوئے گا کہ جنہیں کیا سی مینوں بھوک لگی ہے, حضور نے قاعدہ دسیا وہ پیان والا اینڈ تے پیندا ہے تے ورتاوا اینڈ تے کھاندا ہے. ہمارے ہاں ورتاوا پہلے ہاٹ پاٹ اپنا بھردا ہے تے نائی پوری دیگ چوں اپنی ٹنڈ نہ بھرے, نائی کہدا ہے اینو پیٹیاں دے پیچھے رکھ کے آ کوئی ویکھے نا. میرے پیغمبر نے جب کہا کہ بلا لو, صحابی کہتے ہیں یہ سن کے ایک پیالہ دودھ ہے یہ تو میں ایک ڈیک چ پی جانا ہے تے اینے لوگ مینوں کی لبنا ہے. تے آپ نے کیا شروع کرتے ساقی القوم آخرہم, پلانے والا آخر میں پیے گا. جب واقعہ سنایا نا سب نے پی لیا, دودھ ختم نہیں ہوا. ہندو نے یہ نہیں ویکھیا پی جڑا ہے دودھ نہیں مکیا, انہیں سوچیا بھی اینڈ تے پیراں نے پیتا ہے, پہلے مریداں نے پیتا ہے, مریداں چ ماڑے لوگ بھی نے, تے جتھے جتھے لب لگدے رہے مریداں دے اوتھے پیر نے اپنے لب رکھ لے. اس بھانڈے چ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا او نوجوان اب مینوں ذرا ونڈ کڈ کے دے کے جائیں, آ جیڑی گل کہی ہوئے میں ہی ہے کیا کی, آ جیڑا واقعہ سنایا ایک کہانی ہے یا حقیقت ہے؟ کیا سونیا کون ہونا ہے؟ آخر میں ہندو ہونا تے شودر ہونا. کہ تو کلمہ پڑھ, وہ تو وڈیاں ہستیاں سی, تو پانی پی, میں تیرا جھوٹا ایتھے نہ پیواں تے مینوں کمی. تینوں تو لوکی پانی بک چ دیندے نے نا, لوٹے دی ٹوٹی نال دیندے نے. آ تو ذرا کر, حالات کا مارا ہوا, دھکے کھایا ہوا, گفتار کی دعوت سے مسلمان نہیں ہوا, کردار بولنے لگا ہے, پانی منگوایا گیا ہے, گلاس چلایا گیا ہے, وہاں تلک پہنچا ہے, پہنچ کر کے کہا پڑھا ہو جی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. شودر نے پانی پی لیا ہے لیکن مقدر بدل گئے نے, نصیبے اج کچھ اور ہو گئے نے. تے اوتھوں گلاس ٹریا تے چلدا چلدا سٹیج تے آیا ہے. تے نوجوان سمسام نے ہلے ایتھے لیاندا سی کہ اٹھ کے مجلس چ جننے شودر سی کلمہ بول گئے سی کہ یار جداں دا نبی اوداں دے امتی نے, جداں دی او ہستی اوداں دا دین ہے, تے وفا بندی ہے. ایک ہی ملاقات کافی ہے دل بدلنے کو. کی خیال ہے؟ گلاں بہت نے اگے, اج اگر اینے چ بدل گئے نا انشاءاللہ اگلی ٹھٹ پھر بنا گے. منٹ مینوں 45 ہو گئے نے, گلاں میں واہ ساریاں کر چکے ہیں, تے ایک گل بھی کافی ہوندی ہے تے بھاویں ساری رات مجمع بنی رکھو, حرج والی گل کوئی نہیں, لیکن سچی گل ہے کہ اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کا عقیدہ لے کے مرو. پھر بھاویں سینے تے اگے بھی بینر لوا لو سنی, پیچھے لکھا لو دیوبندی, باواں تے لکھا لو علی, جو کرنا جے کر لو, لیکن توحید میں فرق نہ آئے. اللہ کی قسم قبر میں جاتے ہوئے پروٹوکول ملے گا کہ ہمارا آیا ہے, ہمارا آیا ہے. اور اگر بدقسمتی کہ رونے روتے رہے اور قسمت ٹھیک بد نصیبی کے رونے نہیں روئے تے کہندے رہے مقدر ماڑے نے, آخری ملاقات کراواں, اللہ نے اج سد لیا تے زرک برک ہے. وضو کرن والے نہاندے دھوندے ماشاءاللہ چمک زرک برک. پتہ ہے نا قیامت کے دن سارے نبی کی امتیں آئیں گی لیکن لائٹاں صرف بھابیاں نو لگیاں ہونیاں جی. کڈی جلدی کہندے سبحان اللہ, اپنا نام سن کے سارے کہہ لیندے. جو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وضو کرتا ہے, قیامت کے دن جگمگ 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 کرتا ہے گا. ایتھے پاویں لاؤ تو پاویں نہ لاؤ. ایسا حالات ماڑے سی, کافی سارے ویراں نے نہیں لائے, میری پوری گلی چ ایک بھی نہیں کر سجیا سنے میرے, حالانکہ خرچہ میں دینا ہوندا ہے, کوئی نہیں آیا. بھاجی بل ویکھیے کہ ہن ادھر جائیے, محبت اللہ قبول کرے, محبت اوداں بھی تو ہوندی ہے نا, دل دی ہوندی ہے, نہیں سہ ہوندی. خیر چلے آ رہے ہیں جگمگ جگمگ زرک برک. جب میں نے حدیث پڑھی نا قیامت والے دن ساری نبی کی امتوں میں نبی کی امت الگ سے پہچانی جائے گی, میں سوچن لگا انہیں رش کداں پتہ لگو. پھر میں آن ڈیا سا صادقہ بادوں تے کسووال دے کول نا پھاٹک بند ہو گیا, 2-3 کلومیٹر تک لائناں لگیاں. ساڈے پچھو بس منٹھار آن ڈی سی, انہیں جدوں لائٹاں فل کیتیاں نا 100 گڈیاں دے وچوں
4 ਗੱਡੀਆਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ, ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। जगमग करते आ रहे हैं, खुश हैं, पानी नजर आ रहा है, हाय सराबे जिंदगी, हाय बेवफा, हाय बदनसीब लोग। हुजूर पानी भर के तैयार होंगे, आ जाओ बिस्मिल्लाह जी आया नो। ते चौधरी साहब मसीते नहीं बल्कि शादी हाल च हथ च कांडा होवे ते कार्ड होवे ते टुरदे आउण ते नाल गनमैन ते सारी दुनिया ते प्रोटोकॉल ते उत्थे गार्ड डक दवे ना, तुसी अंदर नहीं जाना। क्यों? मैं क्यों नहीं जाना? मालका रोक देता है। कितनी तकलीफ होगी वो एहसास कीजिए। आ रहे हैं पानी पीने, 50,000 साल का दिन है, जहन्नम सामने है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, और हुजूर खुश होके कह रहे हैं रब्बे उम्मती, अल्लाह आज उम्मती पे जई आउण दो, पानी तैयार है। दरमियान में दीवार आ जाएगी, ऑटो गेट। किते नहीं लिखा है सुन्नी होने ने, किते नहीं लिखा भाभी होने ने, किते नहीं लिखा देवबंदी, कहीं नहीं लिखा सोलवर्दी, कहीं नहीं लिखा चिश्ती, कहीं इनका मसलक नहीं लिखा, मजहब नहीं लिखा, इनकी करतूत लिखी और बदनसीबी की बात लिखी है, अलामत लिखी है। महबूब ये तेरे उम्मती नहीं है जो आप उम्मती कह रहे हैं, इन्होंने तेरे बाद क्या क्या गुल खिलाए थे। दुनिया में तो जिद्दत चाहिए, मरकज नया बनाओ, मस्जिद नहीं बनाओ, दीवारें नहीं बनाओ, बेहतरीन से बेहतरीन सेटअप लगाओ, दुनिया जिद्दत है, वह यखलुक मा ला तालमून। लेकिन जो दीन मुकम्मल हो गया, दुनिया रब ने मुकम्मल नहीं की, अभी जारी है, दीन मुकम्मल है, उसमें कुछ नया नहीं करोगे। नया करोगे तो बिदत, दुनिया में नया करोगे तो जिद्दत। जिद्दत मतलूब है, बिदत मजमूम है, मरदूद है। और कैसा मरदूद बनाया? दरमियान में दीवार हायल। पैगंबर कहते रह गए मेरे उम्मती, मेरे उम्मती, मेरे उम्मती। अल्लाह ने कहा नहीं है तेरे उम्मती। आपके बाद इन्होंने क्या क्या दीन में गुल खिलाए थे, महबूब आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। फिर महबूब क्या कहेंगे? सोहकन सोहका, दफा दूर, दफा दूर, ले जाओ, जो रब का नहीं वो मेरा नहीं। यहां तो कह लेते हैं कि रब के पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता, लेकिन धोखे में मत रहिए। सुन्नत को लीजिए, खालिस लीजिए, नाम बेशक कोई रखिए, नाम कोई रखिए। भाजी शादी हाल दे मुख्तलिफ नाम नहीं होंगे, अंदर फंक्शन ते पूरा होवे ना जड़ियां चीज़ां ने। आप इंसान हैं, कलमा पढ़ा है, मुसलमान हैं, खुश नसीब बने, खुशकिस्मत तो हैं कि 8 अरब में से अल्लाह ने 2 अरब को कलमे की हिम्मत दी है। अब खुश नसीब भी बने कि कलमे के तकाजे पूरे करें, तौहीद व सुन्नत को लें, अमाल सालिहा करें, दावत हक होनी चाहिए। और फिर जब आप वहां पहुंचे तो महबूब का साथ दे के मुझे और आपको रब जन्नतें दे दे, तो और क्या चाहिए? कि उत्थे कहोगे जाके अल्लाह नू, अल्लाह जे इस जन्नत च भाभी ने ते असीं नहीं जाना, ते भाभी कहणगे अल्लाह जे इत्थे सुन्नी ने ते असीं नहीं जाना। इत्थे तो मैं वेख्या कई जगह ते ना हाउसिंग सोसाइटियां च प्लाट नहीं देंदे। कौन है? अगे सुन्नी, ये भाबियां दी असीं नहीं देना। चल तू कौन है? भाभी। ये हाउसिंग सोसाइटी जिहड़ी है ना जी, ये सारी बरेलवियां दी है, सुन्नियां दी असीं कोई इत्थे भाभी नहीं वाड़ना। सर जी मस्जिद नबवी विच इकट्ठे रह पैंदे हो, मक्के भी, ला इलाहा इल्लल्लाह भी, तौहीद भी, सुन्नत भी, ते जन्नत दे विच जाके इनकार करोगे। नहीं करना तो फिर तौहीद व सुन्नत लवो। अज दी मुलाकात नू काफ़ी समझो, अपने गिरेबान में झांको, इंशाअल्लाह खुद को बदलो के हालात बदले। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। भाजी सवाल बड़ा सोहना है, तो दिल करता है कि वही कवां जिहड़ा तुसीं सुनिया है कि जमीन ठेके ते नहीं देनी चाहिए। बेचारे रुल गए असरार साहब का बयान सुन के। उन्होंने जिहड़ा बयान किया है ना जी, जिहड़ी रिवायत पढ़ी है वो सही उल बुखारी अपनी जगह ते, लेकिन उम्मत का इजमा है और रसूल सल्लम दी हदीस जमीन ठेके ते हुजूर दे दौर च भी दी गई। वो खास शक्लां ने जिहड़ियां मना ने बियू दे अंदर पढ़ियां जाणगियां, वेखियां जाणगियां, वो दसियां जाण, वगरना खैबर